تنویر احمد لودھی نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اور ان کی وائف نے کیا ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب بڑی خوبصورت اگلی بات بڑی خوبصورت ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم باز دوسرے بازوں کے دشمن رہو گے اور زمین میں تم لوگوں کو ایک حصہ تک رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن کاش لوگ اس بات پر غور کرتے کہ یہ جو زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے۔ انسان جو خلیفہ بنا ہے وہ اس ایک مسٹیک کی وجہ سے یہاں آیا ہے، تو ہم یہاں کے لیے نہیں بنے تھے۔ تو خیر اس پر جو اس نے تنویر نے کوشچن پوچھا ہے، معافی، سزا، امتحان، مقابلہ، تو یہ تو سمپل سی بات ہے۔ جب مسٹیک ہو گئی، آدم علیہ السلام سے پھل کھا لیا، ادھر جو شیطان ہے اس نے بھی ایسا ہی کام کیا، تو یہاں مسٹیک میں جو شیطان سے مسٹیک ہوئی اپنی مسٹیک پہ وہ بزد ہو گیا، اور جو انسان سے مسٹیک ہوئی تو انسان نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، بعد میں کیا، پہلے کرتے تو الگ بات ہے لیکن کر تو لیا نا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ مسٹیک ہو گئی تو انہوں نے پکارا ہے اپنے رب کو، پکار تو رہے ہیں وہ کہ یا مالک اب غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، اگر نہیں غلطی کرو نقصان ہو جائے گا، معافی تو دے دو۔ لیکن معافی تو ہوئی، لیکن جو جنت ان کو فری ملی تھی، جو مقام ملا تھا، جو خلافت کا مقام ملا تھا، وہاں سے انسان جو ایسا تقویم شعور تھا اب وہ مغلوب ہو گیا، اب وہ شعور مغلوب کر دیا گیا انسان کے اندر، اور اسفل سافلین کا جو شعور ہے وہ لاگو ہو گیا، وہ حاوی ہو گیا۔ اب ہم یہی تو کر رہے ہیں، ہم اب اسفل سافلین شعور سے اٹھ کر وہی تو ایسا تقویم شعور لینا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں ہم نہ آتے یا جو مسٹیک ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہمارا شعور تھا، جو ہماری پہلی لائف تھی وہ کیسی تھی، یہی تو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور یہاں پر بالکل مقابلہ ہے، وہاں پر بھی حاکمی چیلنج کی تھی شیطان نے، جنت میں چلے گئے، وہاں انسان جنت میں جو پہلی جنگ ہے یا لڑائی ہے وہ ہارا ہوا ہے، اور اب یہاں جب آئے ہیں تو وہاں ایسا تقویم شعور میں جو روشنی کا جسم غالب تھا اور مٹی کا جسم مغلوب تھا، تو اب یہاں کیونکہ روشنی کا جسم مغلوب ہے اور مٹی کا جسم غالب، اسی طرح جو شیطان ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر سامنے نظر نہیں آتا ہے، لیکن جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ان پر اٹیک کر، دائیں بائیں اوپر نیچے سے اپنی آواز سے ان پر اٹیک کر، تو ایسے ہی جب آپ بیٹھتے ہیں یہ خیالات کی یہ لگا رہے ہیں اور یہ الٹ پلٹ جو چیزیں جو چل رہی ہیں انسانوں کو کے ساتھ، یہ اسی کی طرف سے ہیں، وہ لو وائبریشن جو شیطان ہے اس کی طرف سے سارا کچھ۔ یہاں مسلسل مقابلہ رہے گا، وہ ہر ایک کے لیے اس نے پھندا تیار کیا ہوا ہے، کسی لیے کوئی پھندا، کسی کے لیے کوئی پھندا، کسی کے لیے کوئی پھندا۔ ہمارے گروپ میں آ کر 3 بندے جو ہیں وہ جو لیفٹ کر گئے، اس نے ان کے لیے دیکھیں الگ سے پھندے تیار کیے ہوئے تھے، اور وہ کامیاب رہا، اس کی مقابلہ تو ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے جب آپ یہاں ہیں تو آپ کا بھی مقابلہ ہوگا، پہلے جو خیالات ہیں ان میں مقابلہ ہو رہا ہے، سوچوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، پھر ہمنے سامنے مقابلہ ہوگا، پھر ایک خاص میدان ہے نور کے، وہاں بھی مقابلہ ہوگا، تو جو جیتے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اب باقی جو ضعیف روایت ہے یا کوئی بھی روایت ہے، میں ان میں اس لیے نہیں آتا کہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہم لکھا جب قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ یہ کہا تھا، تو باقی تو لوگوں کے پھر اٹکلے ہیں نا، اس میں پھر وہ جان بوجھ کے ٹکچر لگانے، اور وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں کسی بندے کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روحانی بندہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو میری کتاب ہے ان دا سرچ آف ٹروتھ، اس میں نے ساری یہ ڈسکشن کی ہوئی ہے، لیکن وہ کتاب یہ جو درختوں پر دھاگا باندھنے والے ہیں اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ ان کے شعوروں سے تو بڑی سپریم کتاب میں نے لکھی ہے، میں کیا ان کو بتاؤں، کیا ان کو شو کروں۔ ٹائم جب شعور بڑھ جائے گا تو تب وہ کتاب ان دا سرچ آف ٹروتھ جو ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی۔
دوبارہ کہہ رہا ہوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی، کہ نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ جب قرآن پاک نے ایک واضح فیصلہ کر یہ کہا تو بس کہا، آگے جو لوگوں نے کیا وہ ان کا اپنا سر درد ہے، ہمارا نہیں ہے۔